سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستمع. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محرم الحرام کی اہمیت اور اس کے اسباق۔ محترم سامعین کرام، آج مجھے جس عظیم اور بابرکت موضوع پر گفتگو کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے وہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ یعنی محرم الحرام ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے شہر اللہ یعنی اللہ کا مہینہ قرار دیا اور اسے حرمت والے مہینوں میں شامل کیا۔ اس مہینے کی اہمیت، اس کی تاریخی حیثیت اور اس کے ملنے والے اسباق ہماری عالمی زندگی کے لیے مشغلہ راہ ہے۔ محرم الحرام کی تاریخی اور شرعی حیثیت۔ محرم الحرام کا مہینہ اسلام سے پہلے بھی ایک مقدس مہینہ مانا جاتا تھا جس میں جنگ و جدل حرام تھی۔ اسلام نے اس کی حرمت کو برقرار رکھا اور اس کی فضیلت میں اضافہ کیا۔ عاشورہ کا روزہ۔ اس مہینے کی 10ویں تاریخ یوم العاشورہ کو روزے رکھنے کی بڑی فضیلت ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے اور دیکھا کہ یہودی اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات ملنے کی خوشی میں روزے رکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ہم موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ حقدار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کا روزہ رکھا اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ کو بھی حکم دیا اور ساتھ ہی یہ ہدایت فرمائی کہ یہودیوں کی مخالفت میں 9 اور 10 یا 10 اور 11 محرم کا روزہ رکھا جائے۔ فلسلہ قربانی اور واقعہ کربلا۔ جب ہم محرم کا نام سنتے ہیں تو ہمارے ذہنوں میں تاریخ اسلام کا وہ عظیم اور دلخراش واقعہ تازہ ہو جاتا ہے جس نے حق اور باطل کے فرق کو قیامت تک کے لیے واضح کر دیا، یعنی واقعہ کربلا۔ سید الشہداء نواسۂ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے رفقائے کا میدان کربلا میں جو قربانی دی وہ کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا۔ وہ حکومت یا طاقت کے حصول کی جنگ نہیں تھی بلکہ وہ اسلام کی بقا، عدل و انصاف کی قیام اور ظلم و جبر کے سامنے سر نہ جھکانے کا ایک ابدی اعلان تھا۔ امام علی مقام نے اپنے پورے خاندان اور انصار کے ساتھ بھوک اور پیاس کی حالت میں جام شہادت نوش کیا لیکن باطل اور جابر حکمران کی بیعت قبول نہیں کی۔ محرم الحرام اور اسوہ حسینی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ محرم کا مہینہ صرف اشک بہانے یا ماضی کی یاد منانے کا نام نہیں ہے بلکہ یہ اپنے اندر جھانکنے اور اپنی زندگیوں کو بدلنے کا تقاضا کرتا ہے۔ اس مہینے سے ہمیں درذیل اہم اسباق ملتے ہیں۔ حق پر ڈٹ جانا۔ زندگی میں جب بھی حق اور باطل، سچ اور جھوٹ کا سامنا ہو تو ایک مسلمان کا شیوا یہ ہونا چاہیے کہ وہ سچ کا ساتھ دے، چاہے اس کے لیے اسے کتنی ہی بڑی قربانی کیوں نہ دینی پڑے۔ صبر اور رضا بقائے الہ۔ کربلا کا میدان ہمیں سکھاتا ہے کہ مصائب اور مشکلات میں اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنا اور صبر کا دامن نہ چھوڑنا ہی اصل کامیابی ہے۔ نماز اور عبادت کی اہمیت۔ میدان جنگ میں تیروں کی بارش کے سائے میں بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز اثر تک نہیں چھوڑی۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ایک مومن کے لیے نماز سے بڑھ کر کوئی چیز اہم نہیں ہو سکتی۔ اتحاد اور بھائی چارہ۔ محرم الحرام کا مہینہ ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ ہم فرقہ واریت اور نفرتوں سے بالاتر ہو کر امت مسلمہ کے اتحاد اور امن سلامتی کے لیے کام کریں۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، آئیں اس محرم الحرام کے مہینے میں ہم یہ عزم کریں کہ ہم اپنی زندگی ازواج شبر شبیر حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سانچے میں ڈالیں گے۔ ہم ظلم کے خلاف اور مظلوم کے حق میں کھڑے ہوں گے، اپنی نمازوں کی حفاظت کریں گے اور معاشرے میں امن، محبت اور رواداری کو فروغ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں محرم الحرام کے تقدس کو سمجھنے، شروع کی برکات سمیٹنے اور اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین یا رب العالمین۔